بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اربل سواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی دواخانہ کی طرف سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ سپرمیٹوریا یعنی جریان کے حوالے سے ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ بہت سے ینگسٹرز اس چیز کو لے کر پریشان ہیں، یعنی جریان کی جو ٹائپس ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کرتے ہیں۔ یعنی جریان منی جسے اصل کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں صحت کے حوالے سے، اور عام طور پہ اس کے 3 ٹائپس ہوتی ہیں، جسے جریان مزی، جریان ودی اور جریان مزی کا نام دیا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ڈیویژن ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھا دیتے ہیں۔ آج آپ کے ساتھ جو ڈسکشن ہے بہت ہی بہترین ہونے والی ہے۔ اگر حکمہ حضرت جو پریکٹس کریں، جو ینگسٹرز ہیں، میں ان کی بات کروں، سینئر تو نہیں، سینئر مجھ سے بہت تجربہ کار ہیں، لیکن میں اپنا جو شارٹ ویڈیو میں ایک مختصر سا آپ کے ساتھ جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے اور جو میرے پاس معلومات ہے وہ شیئر کرنے والا ہوں، وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ اور ایسے نوجوان جن کو بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے، ذرا سا قطرہ آنا شروع ہو تو وہ ان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ کر ان سے اتنے پیسے بٹورے جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کو موت کا مرض لگ گیا ہو اور بس وہ مرنے والا ہو، یہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ینگسٹرز نوجوان جن کو جریان کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے، آج یہ ان کے لیے بہت بہترین ویڈیو، بہت انفارمیٹیو ثابت ہونے والی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ جریان ہوتا کیا ہے، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اور کون سی ٹائپ میں آپ کو زیادہ نقصان ہے، اور کس طرح کی جو کنڈیشن ہے وہ آپ کے لیے خطرہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ جو اس کے اسباب ہیں، علامات ہیں، اور اس کی تشخیص آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کے ساتھ ایک بہترین سا نسخہ جو آپ گھر پر بنا کر انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ مطلب پر لوگ بنا کر یہ نسخہ بیچ رہے ہیں، میں آپ کو فی سبیل اللہ بتا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ساتھ اٹیچ رہیے گا، جو کوشش کر رہا ہوں آپ خود بھی اٹیچ رہیں، دوسروں کو بھی لازمی شیئر کریں۔ کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو وہ آپ کمنٹ کر کے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں۔ چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ جریان ہے کیا۔ جریان ناظرین اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے ضروری نہیں ہے، جریان لفظ ہے، میں اس کی آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، سپرمیٹوریا کی بات میں الگ پھر آپ سے کرتا ہوں۔ جریان اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی جریان خون بھی ہو سکتا ہے، جریان منی بھی ہو سکتے ہیں۔ جریان کا مطلب ہے خارج ہونا، نکلنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ منی بھی ہو سکتی ہے، وہ خون بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو جریان خون یا جریان منی کہا جاتا ہے۔ ہمارا ٹاپک آج کا ہے جریان منی، اور جو سپرمیٹوریا ہے اس کی جو ٹائپس ہیں اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ 3 ٹائپس ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ ہے جریان مزی۔ مزی جسے کہتے ہیں، وہ مزی اب کسے کہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اسے پری سیمینل فلوئڈ ڈسچارج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹائپ ہے، جو فرسٹ والی ہے، جب بھی سیکسول ایکٹیویٹی کا انسان سوچتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز یعنی کہ کوئی سیکسول ایکٹیویٹی کا سوچنا یا کرنے کے بارے میں، یا اپنی وائف کے ساتھ، یا ایسے ہی خیالات آ جاتے ہیں، تو جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو یاد رکھیے گا ڈراپ نکلتا ہے، وہ جیسا ایسا لگتا ہے کہ جیسے مادہ منویہ خارج ہو گیا، اور ایک یا ڈراپ نکلنا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگوں کو وہ جو حکماء کے پاس جاتے ہیں اور طبیعت کا بتاتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر پھر گھیرا جاتا ہے، آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا چلوں، اور ان کو یہ کہا جاتا ہے جی آپ کو تو یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، آپ کو یہ نقصان ہو گیا، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے لے لیے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اس ٹائپ میں پری سیمینل فلوئڈ ڈسچارج جو ہے، اس میں جب بھی سیکسول ایکٹیویٹی کا آپ سوچیں گے، کسی بھی طرح کی، یا مثال کے طور پر کوئی ویڈیو وغیرہ آپ دیکھ لیتے ہیں، یا کسی لڑکی سے بات کر لیتے ہیں، یا کوئی اس طرح کی چیز آپ کر لیتے ہیں، تو یقینی طور پر وہ ڈراپ آپ کو آنا ہی آنا ہے۔ اگر نہیں آئے گا تو یاد رکھیے گا یہ بھی مرض میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی میں نے کوانٹٹی آپ کو بتائی ہے کہ جسٹ 1 to 2 ڈراپ، اگر 1 to 2 ڈراپس ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر یہ مرض ہو سکتا ہے، پھر آپ کو پریشانی لازمی لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو پری سیمینل فلوئڈ ہے، یہ بلبوریتھرل گلینڈ سے خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہے۔ اگر آپ کو سیکسول ایکٹیویٹی کے بارے میں آپ نے سوچ لیا اور آپ کو ڈراپ آ گیا ہے تو نو ایشو، بٹ 1 to 2 ڈراپس اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ نے لازمی جو نسخہ بتایا ہے وہ بھی استعمال کرنا ہے، یا چاہے تو ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، کہیں پر نمبر موجود ہے، چاہے تو آپ مزید کسی اچھے موالے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ ٹائپ اس کی جو ہے وہ ہے جریان
ودی، ٹھیک ہے، جریان ودی جسے کہا جاتا ہے، اور یہ پوسٹ یورینیشن ڈسچارج ہوتا ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کو یہ بتائیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ یورینیشن پروسیس میں جاتے ہیں، یعنی پیشاب کرنا ہوتا ہے، حاجت ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہوتی ہے، یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد میں یہ فلوئڈ جو ہے یہ خارج ہوتا ہے۔ جو پہلی ٹائپ میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں ہلکا پھلکا، یعنی کہ وہ سپرم جو ہے، جو یعنی کہ آپ کے لیے یوں سمجھیں کہ جو بچے ہونے ہیں، اولاد ہونی ہے، اس میں اس کے وہ جو سپرم ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جو جراثیم ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جو یہ دوسری ٹائپ آپ کو بتائی ہے اس میں جریان ودی میں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کو یورین کی ضرورت ہوئی، آپ نے یورینیشن پروسیس کرنا ہے، آپ نے پیشاب کرنا ہے، تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس سے پہلے لیکوڈ خارج ہوگا جو پوری نالی کو ویٹ کر دے گا، یعنی گیلا کر دے گا اندر سے، ٹھیک ہے، آپ کا یورینیشن جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے وہ بالکل سموتھلی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہی یا پھر اینڈ ہوتا ہے تب آپ کو تھوڑا سا یہ لیکوڈ محسوس ہو سکتا ہے، بعد میں بہت کم ہوتا ہے محسوس، اور پہلے زیادہ تر ہو جایا کرتا ہے اکثر۔ تو اگر یہ بھی ایک ڈراپ تک یا 1 to 2 ڈراپس ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر اس میں پریشانی والی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ اگر کوانٹٹی آتی ہے تو یہ آپ کو کمزور بھی کرے گا اور نقصان بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرے نمبر پر آتا ہے جریان منی، سپرمیٹوریا اصل میں جسے کہتے ہیں، یعنی وہ چیز آسان لفظوں میں آپ کو سمجھائیں جس کے ساتھ سپرمز ریلیز ہوتے ہیں، سپرمز خارج ہوتے ہیں، ڈسچارج ہوتے ہیں، جیسے عام طور پر ڈسچارج ہوا جاتا ہے۔ تو یہ ناظرین وہ ٹائپ ہے سپرمیٹوریا جس میں آپ کو تھوڑا سا پریشانی ہو سکتی ہے۔ اگر تو منی کے قطرے ایک ڈراپ سے زیادہ آپ کو محسوس ہوتا ہے تو پھر یہ پریشانی والی بات ہے، یعنی یہ آپ کو اصل میں جریان ہو رہا ہے۔ اس کی تشخیص کیسے ہوگی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو لیکوڈ خارج ہوتا ہے وہ بالکل ٹرانسپیرنٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ ملکی کلر نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسا ڈل یا ایسا وائٹ کلر نہیں ہوتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہوتا ہے، اس کو آپ کو زیادہ پریشانی لینے کی، وہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو سپرمز والا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا لیکوڈ گاڑھا ہوتا ہے اور اس میں تھکنس ہوتی ہے، گاڑھا ہوتا ہے، اور عام طور پہ اس طرح پانی کی طرح قطرے کی طرح وہ نہیں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی آسان سی تشخیص ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ جریان منی اصل میں یہ ہوتا ہے سپرمیٹوریا، جس کی وجہ سے کمزوری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، پریشانی بھی ہو جاتی ہے، اور کافی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو ٹائپس مختصر کرنے کی کوشش کی ہے، سمجھانے کی، تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آئے اور آپ ایسے دھوکے نہ کھاتے پھریں۔ اب ہم اس کے اسباب جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اسباب میں ناظرین بہت سے امراض کے تقریباً سیم امراض ہیں، جو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ اب فرض کریں جیسا کہ جریان ہے، احتلام ہے، صورت انزال ہے، اور اسی طرح کافی اور چیزیں ہیں، کافی ایسی ڈیزیز ہیں جن میں تقریباً اسباب سیم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ جریان یعنی سپرمیٹوریا جریان منی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے آپ کو بتاتے چلیں۔ فاسٹ فوڈ استعمال کرنا، جنک فوڈز، مرچ مسالے والی چیزیں، گرم چیزیں، بادی چیزیں بہت زیادہ استعمال کرنا، شراب نوشی ہے جس طرح، یا نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، اور طاقت کے لیے کوئی نہ کوئی گرم چیزیں استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں، یا ڈرائی فروٹ بہت زیادہ استعمال کرنا شروع کر دینا، وہ گرمی کی وجہ سے بھی اندر حدت ہو جاتی ہے تو پھر یہ معاملہ ہو جایا کرتا ہے۔ اسباب اس کے مختصر سے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے آگے آپ کو جو مشورہ ہے آخر پہ وہ بھی دیں گے، لیکن یہ جو اسباب ہیں تقریباً زیادہ تر یہی رہتے ہیں۔ تو اس کی اب علامات اگر ڈسکس کریں، پھر بھی اگر آپ کو اسباب سمجھنا ہے تو آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ اب جو علامات ہیں اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ینگسٹرز کو جو عام طور پر نوجوان ہوتے ہیں جب احتلام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب وہ بالغ ہوتے ہیں، تو اگر تو جریان شروع ہو تو پھر اس میں زیادہ دیر جب جریان رہنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ یوں سمجھیں کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن ہونا، سستی ہو جانا، کام کرنے کا دل نہ کرنا، مسلز ویک ہو جانا، پٹھوں کا کھچاؤ ہو جانا، درد رہنا، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی کام کرنا چاہے تو کرنے کو دل نہ کرنا، یا تھوڑا سا کام کرے تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جانا، مسلز میں، جوڑ میں، جوائنٹس میں پین ہونا، یہ ساری علامات ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے
نیچے ہلکے سیاہ ہونا، ڈارکنیس ہونا، چہرے کا ڈل ہو جانا، ایسے لگنا جیسے مرجھایا ہوا چہرہ ہو، یہ ساری علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس میں خاص طور پہ جو ایک ماسٹربیشن میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور جریان کے مرض میں بھی ایسا ہو جایا کرتا ہے کہ دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، آپ کا دل ایسے لگتا ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا ہے، مضبوطی نہیں ہوتی ہے، جس میں وہ طاقت تھی تو وہ قوت نہیں ہوتی ہے، سوچنے صلاحیت کی جو آپ کے ایک کہتے ہیں نا کہ سوچنے کی صلاحیت ہے، وہ آپ کی جو حص ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین اس کی مختصر سی علامات بھی ہیں، علامات ساتھ ساتھ اور آپ کو جو مشورہ اس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، آسانی سے جو تشخیص ہونے والی ہے وہ آپ تھوڑا سا اس کو آپ نوٹ کرتے جائیے۔ اب ایک اور چیز ناظرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، اس کی علامات میں خاص طور پہ 2-3 چیزیں مین اور ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس پہ آپ نے لازمی فوکس کرنا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر تو آپ کو خارش کا مرض ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کھجلی، خارش، داد وغیرہ، یہ چیزیں اگر ہو رہی ہیں آپ کو پینس پر یا ٹیسٹیکلز پر، یا ورم ہو رہی ہے، سوزش ہو رہی ہے، تو یہ علامات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ظاہر ہو سکتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ علامات پہلے ظاہر ہو جاتی ہیں اور بعد میں ان چیزوں کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے، یہ سامنے آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ناظرین یہ ہے کہ خارش تو ظاہر سی بات ہے، جب خارش آپ کو بتا دیں کہ خارش کی وجہ سے اگر ایسا ہوگا یا مقد کے مقام پر یا ٹیسٹیکل والی سائڈ پر، تو جب بھی آپ پخانہ کرتے ہیں تو پخانہ کرتے وقت یا پیشاب یورین کرتے وقت آپ کو ڈراپ آئیں گے، ٹھیک ہے، پخانہ کرتے وقت یا یورین کرتے وقت، اس وقت آپ کو یہ ڈراپ آ سکتے ہیں۔ اور اس میں نسخہ میں آپ کو ایڈ پہ بتاتا ہوں، نسخہ میں نے آپ کے لیے بڑا زبردست ایک رکھا ہوا ہے، اور جس کو میں نے تجربہ کیا ہے جس چیز کا، ٹھیک ہے، میں وہ آپ کو بتاؤں گا جس کا ایکسپیرینس ہے۔ اب یہاں پہ ایک دو اور کوسچن ہے، میں نے وہ آپ کو نوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک مریض ہے، انہوں نے ہمیں یہ شکایت کی تھی کہ جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، ٹھیک ہے، جلن کے ساتھ پیشاب آتا ہے، یا مادہ منی جب خارج ہوتا ہے تو جلن محسوس ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب میں نے مزید اس سے پوچھا تو اس نے بتایا تھا کہ ساتھ کلر جو ہے وہ بھی زرد کلر کا آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو منی نکلتے وقت اگر تیزی محسوس ہوتی ہے، تیز جلدی سے منی نکلتی ہے اور جلن ہوتی ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، یا زرد رنگ کا مادہ منویہ ہے، تو پھر یہ سیدھا گرمی یعنی حدت کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو آپ نوٹ کریں۔ دوسرا ایک جو سوال ہے، یعنی ہمارا پوائنٹ 3 جو ہے اس پہ علامت کے طور پر، اس میں کچھ لوگ یہ ایسا بتاتے ہیں، مریض ایک ہے، انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی ہم بستری کرتے ہیں، جمع کرتے تو جمع کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی جمع کیا اس کے بعد قطرے آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور خاص طور پہ جب جمع کے بعد پیشاب کرتے ہیں، یورین کرتے ہیں، تب ان کو ڈراپس آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا انزال کے وقت مادہ منویہ جو ہے وہ کثیر مقدار میں خارج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، انزال کا جب انزال ہوتا ہے، مادہ منویہ کا کثیر مقدار میں خارج ہونا، اور جماع کے بعد پیشاب کے ساتھ، پیشاب جیسے کرنے جاتے ہیں اس کے بعد قطرے آنا، اگر یہ آپ کو علامت ظاہر ہوئی ہے تو پھر یہ گردے کی کمزوری کی علامت ہے، آپ نے اس پہ لازمی فوکس کرنا ہے۔ یہ 2-3 چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ناظرین ایک اور طریقہ ہے، آپ کو اس کا بتا دیتے ہیں کہ آپ خود کیسے آسانی سے تشخیص کر سکتے ہیں۔ جریان کی ایک سب سے اہم تشخیص ہے، وہ آپ یاد رکھیے گا، یہاں پہ معالجین ہو تو ان کے لیے بہت فائدہ ہونے والا ہے، فزیشین کو بہت ہی ہیلپ دینے والا ہے۔ آپ جو ہے اپنے جو ناخن ہے دونوں ہتھیلیوں کے، ان کو آپ دیکھیں، یہ جو آپ کے جہاں پہ ناخن کی جڑ نکل رہی ہے، یہاں پہ اگر کسی کو وائٹ ہونا شروع ہو جائے ناخن، ٹھیک ہے، ملکی کلر میں، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو جریان کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک اور چیز کہ کتنا پرانا ہے یا کیسے پتہ چلے گا کہ زیادہ پرانا ہے، یہ جو معالجین ہے، فزیشین ہے، حکمہ حضرات، ان کے لیے بہت زبردست چیز، چاول آپ دیکھتے ہیں، چاول کا دانہ ہے، جس طرح ایک لمبا چاول رکھ کے دیکھیں، اگر تو اس کے برابر ہے تو آپ کو 1 سال پرانا ہے، اگر زیادہ
رکھتے ہیں 2 چاول کے برابر ہو جاتا ہے یا 3 چاول کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ مرض زیادہ پرانا. بعض اوقات پھر اس کے کلر میں ڈیفرنس آ جاتا ہے تو پھر وہ جو معالج ہے وہ تشخیص کر سکتا ہے کہ کتنا پرانا مرض ہے. لیکن آسان جو علامت ہے اس کی سب سے بڑی وہ میں نے آپ کو بتا دی، باقی سب چیزوں سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا. ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میں اتنا وہ نالج ہوتا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ہی مرتبہ رکھ دوں، لیکن وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اب میں نسخے کی جانب چلتا ہوں. انشاءاللہ مزید آپ کے ساتھ ساری یہ چیزیں چلتی رہیں گی، نسخہ جات بھی چلتے رہیں گے اور ڈسکشن بھی چلتی رہے گی. لیکن اس ویڈیو میں چلتے ہیں ہم اپنے نسخے کی جانب، پھر آخر میں آپ کو مفید مشورے چھوٹے سے، آپ کو تھوڑا سا اور ٹائم لگے گا، سنتے جائیے گا. نسخہ آپ پہلے نوٹ کیجئے گا. نسخہ جو ہے یہ ناظرین بہت زبردست چیز ہے، یہ تجربہ شدہ نسخہ ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اجزا آپ نوٹ کر لیں، ساتھ اوپر ہم لکھ بھی دیں گے. اسکرین پر آپ کو شو ہو رہا ہوگا: پھلی ببول، چھال ببول، تخم اٹنگن، لاجونتی، موچرس، مغز تخم سرس، گلنار، مغز تخم تمر ہندی. ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں، اسکرین پر بھی شو ہے. اور یہ ساری چیزیں لینی ہیں برابر وزن، یعنی 50-50 گرام لے لیں، 100-100 گرام لے لیں. 50-50 گرام اگر ساری یہ چیزیں لیتے ہیں تو اس میں 1 دفتری یا 2 دفتری، یہ پیجز ہوتے ہیں، ملتے ہیں چاندی کے ورک کے، یہ آپ نے لینے ہیں. 2 دفتری ڈالنے تو 2، یعنی کہ وہ بنڈل بنے ہوتے ہیں 50-50 پیپر کے. ہم تو اس طرح نسخہ تیار کریں، آپ کی مرضی، آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں. 2 وہ بنڈل آپ نے 50-50 پیپر کے اس میں شامل کرنے ہیں. اور نسخے کو پہلے آپ نے پسوا لینا ہے، بعد میں آپ نے ورک چاندی بیچ میں شامل کر دینے ہیں. تو ناظرین یہ آپ کا وہ نسخہ ہے جو آپ استعمال کریں گے. انشاءاللہ آپ کو جریان کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. کمزوری ہے، ویکنیس ہے، چڑچڑاپن ہے، سستی ہے، سارا کچھ یہ آپ کا ختم ہو جائے گا. کھانا کس طرح، اس کو آپ نے 1/4 حصہ چمچ یا آدھا چمچ، جو ٹی سپون ہے چائے والا جو چمچ ہوتا ہے، وہ آپ نے آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام کو، کھانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے کھا لیں. ابھی روزے کچھ ہیں تو شاید کچھ لوگ اس میں استعمال کریں تو افطاری کے 1 گھنٹے بعد لے سکتے ہیں. ادروائز آپ اسے نہار منہ یا تب استعمال کریں جب آپ کا پیٹ زیادہ بھرا ہوا نہ ہو. صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے پانی کے ساتھ. انشاءاللہ یہ آپ کو جریان مرض میں بہت بہترین فائدہ دینے والا ہے. ہر طرح کی کمزوری ختم کرے گا. مادہ منویہ جو کم ہو رہا ہے یا پتلا زیادہ ہو رہا ہے، جیسے بعضوں کا جو ہوتا ہے کم ہوتا ہے یا پتلا ہوتا ہے، یا جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا بلبریتھل گلینڈ سے جو لیکوڈ خارج زیادہ ہونا شروع ہو جاتا تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے. ناظرین یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اس کو آپ استعمال کریں. ورک چاندی کا بھی استعمال کرنا مفید ہے اس میں، اور اس کے ساتھ کشتہ چاندی کا استعمال کرنا بھی بہت بہترین چیز ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ ورک چاندی استعمال کر لیں. کشتہ بعض اوقات کچھ حکم حضرات ہیں یا وہ اوتھینٹک نہیں ہوتے تو پھر میں ان کی طرف آپ کو جانے کے لیے نہیں کہوں گا. تو ناظرین یہ میں نے آپ کو بتایا ہے ساری چیزیں مختصر سی کوشش کے ویڈیو میں. آخر میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ بعض اوقات بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کا مثانہ خالی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے کہا تھا آپ کو مفید مشورے دیں گے، تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے. ان کا مثانہ خالی نہیں ہوتا، مثانہ بھرا ہوتا ہے، پھر وہ سیکچول ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دباؤ پڑتا ہے، پریشر پڑتا ہے اور مادہ منویہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جریان کا مرض یہاں سے جڑ پکڑتا ہے، اور جیسے آپ اسی طرح سیکسول ایکٹیویٹی کرتے ہیں، مثانہ بھرا ہو، پیشاب نہ کیا ہو، تو پھر آپ جیسے بعد میں پھر پیشاب کرتے ہیں ہم بستری سے فارغ ہو کر، تو پھر آپ کے گردوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. لہٰذا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اگر ہم بستری کا پروگرام ہے، شادی شدہ ہیں، تو پھر آپ نے پہلے مثانہ خالی کرنا ہے، یعنی پیشاب کر لینا ہے، خود کو ریلیکس کرنا ہے. پخانہ ہو تو پھر آپ نے پخانے کی حاجت ہو تو پھر آپ نے پخانہ کر لینا ہے، تو پھر آپ ہم بستری کر سکتے ہیں. پھر آپ کو یہ مرض نقصان نہیں دے گا، نہ ہی آپ کے گردوں پر اثر پڑے گا. یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو بتائی ہیں. اصل میں جو علاج ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اس مرض کا جو جریان ہے، جریان منی یعنی سپرمیٹوریا کا، وہ یہ کہ اصول جو یہی ہے کہ سب سے پہلے جو سبب ہو اس کو آپ نے دور کرنا. آپ کو قبض ہے، قبض کا خاتمہ کریں. آپ کو گرمی ہے، گرمی کا خاتمہ کریں، گرمی کا علاج کریں. اسی طرح آپ کو اگر خارش کا مسئلہ ہے اس کو آپ ختم کریں، اور مثانے میں انفیکشن ہے، مثانے کا مسئلہ تو پہلے اس کو ختم کریں. اور اس کے علاوہ مزید جو ہے میں نے آپ کو احتیاطیں بتا دیں ساری. آپ نے گرم چیزیں نہیں استعمال کرنی ہے، بادی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کھانا بہت پیٹ بھر کر نہیں کھانا ہے، دبا کے نہیں کھانا ہے، ہلکا پھلکا کھانا ہے، اور مرچ مسالے فاسٹ فوڈ جنک فوڈ سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. بیکنگ آئٹم ہے بہت زیادہ وہ استعمال نہیں کرنے ہیں، اور کوشش کریں کھٹی چیزوں سے پرہیز کریں. جو بھی کھٹی اشیاء جن میں کھٹاس زیادہ ہوتی ہے ان سے آپ پرہیز کریں.
ایک چیز ہوتی ہے لیمو، لیکن اس کا مشورے کے مطابق آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار آپ چاہیں تو ہم سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ باقی ساری چیزیں جو ہیں، جو بھی کھٹی چیزیں ہوں، بادی چیزوں، گرم سے، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور گوشت خوری ہے، چکن بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، گوشت خوری ہے، اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ مٹن، بیف، یہ چیزیں، بریانی وغیرہ بہت سی چیزیں لوگ جس طرح استعمال کرتے ہیں، تو ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ انشاءاللہ جریان کا جو مرض ہے آپ کا آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو آپ کو احتیاطیں بتائیں، اسباب بتائیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ علاج مد نظر رکھتے ہوئے جو آپ کو نسخہ بتایا، اس کو آپ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کو کسی سے اس حوالے سے میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر بھی اگر آپ کو مسئلہ زیادہ ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو پھر آپ سے گزارش ہے، آپ چاہیں تو ہمارے نمبر پر رابطہ کر کے مشورہ کر سکتے ہیں، پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف آ سکتے ہیں، یا پھر قریبی جو بھی اچھا معالج ہو، فزیشین ہو، اس سے آپ رابطہ کر کے ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں۔ رسک نہ لیجیے گا، اگر مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو 1 ہفتہ 10 دن سے زیادہ آپ نے رسک نہیں لینا ہے، آپ نے پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ جلد کور ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔